اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ معرفت کا سفر و حکمت حقیقیہ کا حصول انسان کو کہاں پہنچاتا ہے؟ انسان کے لیے کیا کمالات ہیں جو اس معرفت کے سفر سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں؟ اگر یہ انسان جان لے تو یقیناً انسان کے اندر اس علم و معرفت کے حصول کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ اگر ہم علمی زبان میں اس بیان کریں تو علم انسان کو عقل حیولانی کے مرتبے سے عقل بالفعل کے مرتبے تک پہنچاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں انسان کو ایسی حالت سے جب اس کے اندر علم نہیں ہوتا، نور معرفت نہیں ہوتی، بلکہ صلاحیت اللہ نے جو رکھی ہے، استعداد جو رکھی ہے فہم کی و بصیرت کی و معرفت کی، پہلے انسان اس مرتبے میں ہوتا ہے۔ جب وہ نور الہی سے منور ہوتا ہے و معرفت الہی سے منور ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ مراتب طے کرتا ہے، علمی استکمالات طے کرتا ہے، معرفت کے درجات طے کرتا ہے، اس کا نفس نورانی تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ علوم کی صور و علمی حقائق و معرفتی حقائق اس کے نفس کو، نفس ناطق انسانی کو منور کرتے ہیں۔ تو یہ اس استکمالات علمی کے سبب یہ سفر طے کرتا ہے۔ انسان، دوسرے سادہ الفاظ میں، انسان ہے مقام حیوانیت سے سفر کر کے مقام ملائکہ مقربین تک کا سفر کرتا ہے۔ تو سوال، یہ سفر طے کیسے ہوتا ہے؟ بالآخر کیسے ممکن ہے کہ انسان اس سفر کو طے کرے، اتنے عظیم مراتب و درجات کو طے کرے؟ آیا ایسا ممکن ہے کہ انسان ایک حیوان بالفعل سے انسان بالفعل بن جائے، ملائکہ مقربین کے مقام تک پہنچ جائے؟ یعنی انسان ایک ایسے مقام تک پہنچ جائے جس میں وہ حقائق کا مشاہدہ کرے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث رب ارنی الاشیاء کما ہی، اس مرتبے تک پہنچ جائے کہ وہ حقائق کو جیسے ہیں ویسے مشاہدہ کرے۔ ایسا ممکن ہے؟ کس طرح سے ممکن ہے؟ جی ایسا ممکن ہے بالکل، لیکن اس کے لیے انسان کو جو راستہ طے کرنا پڑتا ہے وہ یہی معرفت کا راستہ ہے۔ لیکن کیسے طے کرے انسان یہ معرفت کا راستہ؟ سب سے پہلے حقائق الہیہ کے اندر، حقائق ہستی کے اندر، آیات الہیہ کے اندر، آیات آفاقیہ کے اندر، آیات انفسیہ کے اندر، انسان ہستی کے اندر، موجودات کے اندر، حقائق کے اندر غور و فکر کرے، انسان تدبر و تفکر کرے، انسان ایسے نہ گزر جائے ان سے، جیسے قرآن کریم کا ارشاد بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں لیکن دیکھ کے ان سے اعراض کرتے ہیں، ان میں تفکر نہیں کرتے، ان میں تدبر نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جب انسان غافل ہوتا ہے، انسان حقیقت چشم پوشی کرتا ہے، ان کو نظر انداز کرتا ہے، یہ اس کی غفلت کی وجہ سے ہے۔ غفلت انسان کو کھلا و آشکار حقائق کے مقابلے میں بھی اس کو یہ سکھاتی ہے کہ چشم پوشی کرو، نکل جاؤ، یہ تو کوئی اہمیت کی چیز نہیں۔ کیوں؟ چونکہ غافل ہے، چونکہ ان کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے، چونکہ ان کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، یہ آگاہ نہیں ہے کہ یہ حقائق آیات الہی ہیں، یہ معرفت الہی کا بنیادی ترین سرچشمہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت، اس ذات رب العزت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اپنے نفس کو، نفس ناطقہ کو اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں جس مقام پر پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں خلق فرمایا ہے۔ ہمیں حقائق کو دیکھنا ہوگا۔ کیوں لوگ انبیاء سے گزر جاتے؟ کیوں لوگ ائمہ خدا کی اطاعت نہیں کرتے تھے؟ کیوں ان ہستیوں کی اس طرح کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ غافل تھے۔ یہ آیات الہی ہیں، آیات اللہ العظمیٰ ہیں، علی مرتضیٰ، انبیاء خداوند متعال کی آیات اعظام ہیں،
یہ عظیم انسان، یہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ اہل بیت نبی علیہم الصلاۃ والسلام، کیوں اتنی عظمت کے باوجود، اتنی عظیم آیات الہی ہونے کے باوجود لوگوں کے درمیان لوگ غافل تھے؟ نہ فقط غافل تھے بلکہ لوگوں نے ان ائمہ خدا کے ساتھ جو سلوک کیا، جو برتاؤ کیا، وہ یہ بتاتا ہے کہ غفلت، جہالت، ضلالت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب وہ ان انوار الہیہ کے نور کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اسی عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد موجود تھے وہاں پر جو ان انوار کو ملاحظہ کرتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، اور ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام کے نور معرفت سے اپنے آپ کو منور کرتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے، ان انوار کے مقابل میں تسلیم تھے۔ کیوں تسلیم تھے؟ چونکہ انہوں نے ان انوار کو سمجھ لیا تھا، کیونکہ ان انوار نے ان کے دلوں کو طاہر کر دیا تھا، ان کے دلوں کو پاک کر دیا تھا۔ چونکہ انبیاء کی بعثت کا ہدف یہی ہے، ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت و نظام امامت کے قیام کا ہدف یہی ہے کہ وہ آئیں اور لوگوں کو آیات الہیہ کے ذریعے سے، آیات آفاقیہ کے ذریعے سے، انوار الہیہ کے ذریعے سے منور کریں، انہیں تعلیم کتاب و حکمت دیں، ان کے قلوب کو طاہر و پاک کریں، تاکہ یہ انسان اس مرتبے تک پہنچیں۔ اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے انسان کو ان آیات الہیہ کے قریب جانا پڑتا ہے، ان کے باطن میں جا کے سفر عقلی طے کرنا پڑتا ہے، معرفت طے کرنا پڑتی ہے۔ انسان کو ان کے سامنے خاضع ہو کر، بارگاہ رب العزت کے اندر خاضع ہو کر انسان کو یہ معرفت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ بس اس کا راستہ کیا ہے کہ انسان آیات الہیہ میں تفکر کرے و تدبر، چاہے وہ آیات ہستی ہوں، یعنی آیات آفاقی ہوں، انسان کے وجود سے باہر ہوں، چاہے خود انسان کی نفسی آیات ہوں، من عرف نفس فقد عرف ربہ، ان کے اندر غور و فکر کرے، تدبر و تعقل کرے، اور ان سے اعراض نہ کرے، منہ نہ موڑے، غافل ہو کے زندگی بسر نہ کرے، اور خداوند متعال سے ہمیشہ یہ دعا کرے کہ خداوند متعال ہمیں حقائق کو دیکھنے کی و حقائق کو ویسے دیکھنے کی معرفت عطا فرمائے جیسے وہ ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔